السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجتبیٰ حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب بھی ایران اسرائیل اور امریکہ کو للکارتا تھا تو پوری دنیا پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ ملک اس طرح کیوں کرتا ہے۔ دنیا کی دو بڑی ایٹمی طاقتوں کو للکارتا ہے جبکہ خود تو یہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے اور اکانومی کے لحاظ سے بھی ان ممالک کے مقابلے کا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دنیا سمجھتی تھی جس طرح ایران اسرائیل اور امریکہ کو غصے سے اور للکارتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ اسے ختم کر دیں گے، کیونکہ ایران کے ارد گرد کے تمام ممالک میں امریکہ کی ایئر بیسز بھی موجود تھی، تو خدا نخواستہ ایران کو ختم کرنا آسان تھا۔ لیکن ناظرین، اس جنگ کے بعد یہ جو ریسنٹلی جنگ ہو رہی ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کے بعد لوگوں کا دماغ چینج ہو گیا، اور ایران کی جو حکمت عملی تھی اس کے بعد لوگوں نے ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ختم کر دیا۔ اس جنگ میں ایران نے اپنا پیسہ اتنا نہیں یوز کیا جتنا دشمنوں کا یوز ہوا ہے، لیکن دشمنوں کا بھی پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا گیا، انہیں دھوکہ دیا گیا، اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ دھوکہ کیسے دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہے ڈیکوائے میزائل۔ ڈیکوائے میزائل ایک ایسا میزائل ہے جو دکھتا تو بالکل اوریجنل میزائل ہے، اصلی میزائل ہے، خطرناک میزائل ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، اندر سے خالی، کھوکھلا، جیلی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ٹارگٹ پہ بھی جاتا ہے اسے، لیکن وہاں پہ جا کے نہ تباہی کرتا ہے نہ کچھ نہ کچھ، صرف ایک غبارے کی طرح کا کام کرتا ہے، جبکہ اسے ٹارگٹ پر پہنچانا ضروری نہیں تھا، ٹارگٹ کی طرف لے کے جانا تھا صرف اور صرف اپنے دشمنوں کے سسٹمز کو۔ اس میں ناظرین، ایران نے $7,000 کا ڈیکوائے میزائل پھینکا، اور اسے ختم کرنے کے لیے جو ایئر بیس سسٹم، جو امریکہ کا سسٹم یوز ہوا، اس کا ایک میزائل کئی ملین ڈالرز کا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ ایک غبارے کو ختم کرنے کے لیے ان کے میزائل جو ہے وہ اڑوائے گئے اور اوپر تباہ کیے گئے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے، جیسے بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، ایران نے اپنے جتنا بھی اسلحہ اور جتنے بھی جہاز وغیرہ ہیں وہ شو نہیں کروائے، لیکن ایران نے ایسی 3D پینٹنگ کی جہازوں کی طرح کی کہ سیٹلائٹ سے دیکھتے تھے تو لگتا تھا اوریجنل جہاز ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل نے ان پینٹڈ جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے کئی بلین ڈالرز کے میزائل تباہ کر دیے، زمین پہ مارتے رہے، اور خبر کیا دیکھتے ہیں جی، ہم نے ایران کا اتنا اسلحہ ختم کر دیا، اتنے جہاز اڑا دیے، اتنے ٹینکرز اڑا دیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے 3D پینٹڈ تھے۔ پھر ایران نے کچھ چائنا سے ڈمی ٹینکرز لیے، وہ بھی جو ہے وہ کھڑے کر دیے، وہ بھی ربڑ تھا، سارا غبارے تھے، وہ بھی کھڑے کر دیے میدان میں۔ اوپر سے جو ہے وہ سیٹلائٹ سے نظر آتے تھے اوریجنل میزائل جو ہے آتا تھا، وہ اس ڈمی پہ لگتے تھے اور وہ پھٹ کے ختم ہو جاتے تھے۔ تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس جنگ میں صرف اور صرف ایران نے دماغ چلایا ہے، اس نے آئرن ڈوم سسٹم سارا ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، صرف اور صرف جیلی میزائلوں سے۔ پھر اس نے ان کے میزائل ختم کیے، مہنگے سے مہنگے میزائل، صرف 3D پینٹڈ جہازوں کو دکھا کے، اور پھر اور میزائل ضائع کیے، ہیلی کاپٹرز دکھا کے، ڈمی ہیلی کاپٹرز دکھا کے۔ تو کیا ہی بات ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایران کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ ان کا ایمان پختہ ہے، اور ان کے دماغ میں ایسا آئیڈیا رب کی ذات ڈالتی ہے جو لوگوں کے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے گا، اس طرح کے معاملات پوری دنیا کرے گی، اب پوری دنیا اپنے دفاع کے لیے یہی کچھ کرے گی، ڈمی ہیلی کاپٹرز بھی لے کے آئے گی، ڈمی ٹینکرز بھی لے کے آئے گی، اور 3D پینٹڈ جہاز بھی ہوں گے، اور اس کے بعد دفاعی نظام کو، دشمنوں کے دفاعی نظام کو ختم کرنے کے لیے وہ کھوکھلے میزائل بھی استعمال کریں گے۔ تو ناظرین، دنیا جو سمجھتی تھی کہ ایران بالکل ایک غریب ملک ہے اور اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، تو اس نے دکھا دیا ہے کہ پاور اللہ اور اس کے رسول نے اسے عطا فرمائی ہے، مدد اللہ اور اس کے رسول کی ان کے ساتھ ہے۔
جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اور ویسے بھی جو کہتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، تو ان لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا، غریب ملک وہ ہوتا ہے جس کی عوام غریب ہو۔ یہ وہ ملک ہے جس کی عوام 24 گھنٹے اے سی استعمال کرتی ہے اور بل ان کے 3-4 ہزار روپے سے اوپر نہیں آتے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی عوام کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے کہ لائٹ بھی کبھی جاتی ہے، بجلی بھی کبھی گئی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی کبھی ہوئی ہے بجلی کی۔ گیس کا بل وہاں پہ 1500 روپیہ آتا ہے، گیس بھی وہاں پہ مہنگی نہیں ہے۔ بجلی تو بالکل اس طرح ہے کہ لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ بجلی یہاں پہ جاتی بھی ہے، دنیا میں کہیں جاتی بھی ہے یا نہیں ہے۔ پیٹرول کی جہاں تک بات آ گئی تو 4 روپے لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے عوام کو، وہاں کی نیشنل عوام کو پیٹرول 4 روپے لیٹر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ 7 لیٹر سے زیادہ لیتے ہیں تو پیٹرول 8 روپے لیٹر ہو جاتا ہے۔ اور خارجی جو ہماری طرح کے وہاں کے لوگ ہیں، جہاں جو لوگ وہاں پہ دوسرے ممالک سے آ کے بسے ہوئے ہیں، اپنی جابز کرتے ہیں یا اسٹڈی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پیٹرول 8 روپے لیٹر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہر شخص کے پاس وہاں پہ کم سے کم بھی 2 گاڑیاں موجود ہیں، گاڑی بہت سستی ہے وہاں پہ۔ تو ہمارے لوگوں کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ یہی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تعلیم وہاں پہ بالکل فری ہے، علاج بہترین ہے اور کم پیسوں میں ہو رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو پھر غریب تو ہم ہوئے جن کے 70 ہزار گرمیوں میں بل آتے ہیں، اور کبھی کبھی 1.5 لاکھ بھی آ جاتا ہے۔ یہ اس گھر کے حالات بتا رہا ہوں جس کا ایک اے سی چلتا ہے گرمی میں۔ پھر غریب تو ہم ہوئے جن کی رات کو 8 کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد بل بھی 20-25 ہزار آتے ہیں۔ غریب تو ہم ہوئے جن کے پاس پیٹرول بھی اس ٹائم جو ہے انتہائی مہنگا ہے۔ غریب تو ہم ہوئے جن کی نہ تعلیم فری ہے، نہ صحت کارڈ ان کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، فرق ہے، ان کے لیڈرز جو ہیں وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے لیڈر جنگ کے حالات میں میدان جنگ میں رہتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیڈرز ایوانوں میں، بنکروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے لیڈرز کے جہازوں کی قیمت بھی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے لیڈرز کے پیچھے چلنے والے پروٹوکولز والی گاڑیاں جو ہیں وہ اتنا ان کا خرچہ ہے جتنا ایک عام آدمی کے سال کا خرچہ نہیں، اس سے 50 گنا زیادہ ہے۔ ایک فضول ٹرپ کے لیے جو ہمارے لیڈر استعمال کرتے ہیں پروٹوکولز۔ تو ناظرین دیکھیے، پھر خود اندازہ لگائیے کہ غریب کون ہے، وہ ہیں یا ہم ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔